السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ اسلام آباد میں سینٹورس کیوں جلا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس کے بعد آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر عدم اعتماد کی بازگشت۔ سینٹورس جو پاکستان میں آئیکن ہے اور وہ بنانے میں انٹرنیشنل ماہرین وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے اور یہ عالمی معیار کے مطابق بنایا گیا تجارتی مرکز ہے۔ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں سے گیس لیکیج کے باعث آگ لگ جائے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے اور آگ لگ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس پہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا ماضی میں لے کے جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں میریٹ ہوٹل کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ صدر الدین آشوانی نے اپنی بک میں اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی ہوئی ہے کہ میریٹ ہوٹل پاکستان کی اس وقت کی ایک انتہائی بااثر شخصیت جو انتہائی اہم عہدے پہ تعینات تھی، وہ اس میریٹ ہوٹل کو خریدنا یا قبضہ کرنا چاہ رہی تھی۔ اب صدر الدین آشوانی کے لیے وہ ہوٹل بیچنا انتہائی مشکل تھا، تو اس پہ انہوں نے بہت تفصیل سے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمیں کس طرح سے پریشرائز کیا گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میریٹ ہوٹل کے دروازوں پہ بم دھماکے ہونا شروع ہو گئے تھے اور میریٹ ہوٹل کا معیار ساکھ اس پہ سوالیہ نشان کھڑے کر دیے گئے تھے۔ لیکن صدر الدین آشوانی بہت ہی ہمت والے انسان تھے اور انہوں نے وہ ہوٹل نہیں بیچا، اور اس شخصیت کو نہیں بیچا کہ جن کے بارے میں یہ تاثر ہے، بلکہ ذوالفقار مرزا نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہوئی ہے کہ جو شوگر ملوں پہ قبضے کر لیا کرتے تھے، جو دیگر جو انہیں اچھا لگے گا اس پہ وہ قبضہ کر لیں گے یا وہ کسی بھی طرح سے اس کو ہتھیا لیں گے۔ اب وہ میریٹ تو بچ گیا۔ اب یہ جو آئیکن ہے سینٹورس کے نام سے اسلام آباد میں کھڑا، تو اس میں پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھنے والے کئی لوگوں کی نگاہیں اس پہ مرکوز ہیں۔ کئی لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ملکیت ہو، چونکہ بعض لوگوں کو ہوس زر لگی ہوئی ہے، وہ ایک نقطے پہ ٹھہر نہیں سکتے، وہ ٹھہرنا نہیں چاہتے، تو وہ ہر وقت پیسہ کمانے کی دھن میں مگن رہتے ہیں۔ وہ سینٹورس کئی لوگوں کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹک بھی رہا ہے۔ اب وہ سینٹورس میں آگ لگ گئی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک عالمی معیار کا تجارتی مرکز اور اس میں آگ لگ جاتی ہے ایک معمولی طریقے سے، یہ ایسا شاید نہیں ہے۔ میریٹ ہوٹل کے ساتھ جو ہوا شاید وہی سینٹورس کے ساتھ وہی تاریخ یا وہی پریکٹس دہرائی گئی ہے۔ اب یہ اس پہ ایک کمیٹی بن چکی ہے، لیکن وہ کمیٹی ایسا نہ ہو کہ محمود الرحمان کمیشن کی طرح اس کی رپورٹ کبھی منظر عام پہ نہ آ سکے، اس کی رپورٹ آنی چاہیے۔ اب اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے، جو اسلام آباد میں آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ ادارے کہ جن کا یہ کام ہے کہ وہ پروٹیکشن کرے، یہ کشمیریوں کی جائیداد ہے، اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اب اس سے پہلے یہ بھی منظر عام پہ متعدد مرتبہ آ چکا ہوا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے سردار تنویر الیاس کو ڈرایا دھمکایا ہے، اور یا انہیں کسی نہ کسی طرح سے پریشرائز کیا ہے کہ جناب آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں یا تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیں، یا انہیں یہ دھمکیاں بھی لگائی گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ کو بالکل رائے راست پہ لایا جائے گا۔ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ کئی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ آگ لگنے میں بھی کوئی بالکل ایک انہونی سی کہانی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ منظر عام پہ آ جائے گی۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ جسے بہت ہی ایفیشینٹ ہونا چاہیے تھا، ان کے پاس آگ بجھانے کے آلات اس لیول کے نہیں ہیں جس لیول کا اسلام آباد ہے۔ یہ وفاقی دارالحکومت ہے، یہ کوئی صوبے کا یا دور افتادہ شہر نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس آگ بجھانے کے آلات نہیں ہیں، وہاں پہ انتظام نہیں ہے۔ یہ انتہائی نیگلیجنس ہے، اور یہ اس میں جو خاص ایک تشویش کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا اور آزاد کشمیر میں بسنے والے کشمیری یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوا اور انتظامیہ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور آگ بجھانے میں بھی انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا جو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ وہ پورا سینٹورس سیل کرنے کا حکم آ گیا۔ وہ کیوں؟ اب ایک حصہ اس کا جو کہ بالکل دوسرے دو حصوں سے جدا ہے، اگر اس میں آگ لگی ہے تو اس کو آپ تحقیقات کریں، ساری چیزیں دیکھیں، لیکن پورا سینٹورس سیل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ سردار تنویر الیاس کو مالی طور پہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہے جو اس سے پہلے پاکستان میں ہمیشہ سے چلتی رہی ہے، یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بلڈنگ پاکستانیوں کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے لوٹے ہوئے پیسے سے بنی ہوئی ہے۔
یہ بلڈنگ ایک کشمیری کی ہے اور اس نے بیرونی دنیا سے وہ پیسہ لا کے یہاں پہ یہ بلڈنگ کھڑی کی ہے، جو پاکستان کی عزت اور توقیر کا باعث ہے، نہ کہ وہ ندامت کا باعث ہے اور نہ اس میں چوری چکاری ہے۔ اس پہ پاکستان کے ان حلقوں کو ضرور سوچنا چاہیے جو پاکستانیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس کے خلاف عدم اعتماد کی بازگشت ایک مرتبہ پھر سنائی دے رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہو چکا ہوا ہے اور اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنی ہے جو شاید ممبران اسمبلی سے رابطہ کرے گی، جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان سے رابطہ کر کے وہ کوئی ایسا طریقہ بنائیں گے کہ جس پہ عدم اعتماد کی تحریک اگر آئے تو وہ کامیاب ہو سکے۔ بظاہر یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ یہ درست ہے کہ سردار تنویر الیاس کا طرز حکومت انتہائی بھیانک رہا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے جو ہمارے بڑے پولیٹیشین ہیں انہیں بے عزت کرنے کی کوشش کی، اور اپنے ایک دیرینہ ساتھی سابق وزیر اعظم نیازی صاحب عبدالقیوم نیازی صاحب سے بھی انہوں نے ایک بھیانک قسم کا سلوک کیا۔ یہ شاید چھوٹے لیول کی باتیں تھیں، یہ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ان سے یا تو کرا دی گئی ہوئی یا انہوں نے خود جان بوجھ کے کیا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں آزاد کشمیر میں تھوڑا سا ان کے خلاف ایک ماحول ضرور ہے کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک اس وقت آتی ہے تو وہ یقینی طور پہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ پبلکلی سردار تنویر الیاس کے حوالے سے لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ کافی حد تک ان کے خلاف ہیں۔ تو اس وقت عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے 7 ممبران اسمبلی کی ضرورت ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 یا 4 ممبران اسمبلی اس میں پوری طرح سے ایک وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آئے تو ہم اس میں ساتھ دیں گے، لیکن ابھی بھی یہ چیزیں بالکل واضح نہیں ہو پا رہی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس کا پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سے بڑا قریبی رابطہ ہے اور وہ بڑے عرصوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ چونکہ پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے اس میں پیسے کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے، تو شاید وہ کسی مرحلے میں یہ میچور ہو جائے یا نہ ہو، ابھی اس پہ حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی ریاست اور اپنے ملک کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔